سینیٹر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں سے وکٹمائز ہوتی رہی ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے ایون جو افتخار چودھری صاحب کا دور تھا اس وقت تک، جب یہ طے ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سینئر ترین جج ہے وہی چیف جسٹس ہوا کرے گا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت پھر سے جو آئین کا آرٹیکل 175A3 ہے اس میں تبدیلی لا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی تائید کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو حکومت کی ان پالیسیوں کا ساتھ دینے کی کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی جو دے رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہمیں اس بارے میں کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ترمیم آ رہی ہے۔ یہ بات پچھلے چند ہفتوں سے چل رہی تھی اور ایسی کوئی ترمیم کل کے ایجنڈا میں بھی نہیں ہے، اور جو گزرے دن کا سینٹ کا ایجنڈا تھا اس میں بھی نہیں ہے، میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں آئی۔ شنید ہے کہ شاید کوئی پرائیویٹ ممبر جو ہیں وہ اپنے طور سے کوئی بل لا رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی ایسی اطلاع کی گئی ہے کہ وہ بہت اہم بل آ رہا ہے جس کے لیے سب کو حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ کبھی اگر کوئی اہم نوعیت کی لیجسلیشن ہو تو سب کی حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے میڈیا میں اس کی اسپیکولیشن ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید اس کی سوچ بچار اس پہ جاری ہے۔ تو اب جب تک وہ سوچ بچار کنوے نہ ہو تب تک تو اس پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ساتھ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ ابھی تک جو بات ہوا میں ہے وہ ہوا میں ہے، اور ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت سوچے گی کس طرح پاس کرانا ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، اس کے اچھائیاں برائیاں کیا، سب باتیں سوچ کر ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ان کا پہلے تو ہم تک اس فیصلے کو پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے۔ ابھی تک جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس قسم کا کوئی فیصلہ ہم تک نہیں پہنچا۔ وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو نہیں پیش کر رہے، لیکن پرائیویٹ ممبر اگر پیش کرتے ہیں، اور وہ نور عالم خان صاحب کا نام بھی لیا گیا، بیرسٹر عقیل بیرسٹر عقیل کا نام بھی ہے۔ وہ ایجنڈا جب آیا جو ابھی اگلے اجلاس کا سنا جا رہا ہے کہ اس میں بیرسٹر عقیل صاحب قومی اسمبلی کے حوالے سے بیرسٹر عقیل کا نام لیا گیا کہ وہ امینڈمنٹ بل پیش کر رہے ہیں پرائیویٹ ممبر ڈے پر۔ تو ایک فلسفیکلی تھیوریٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سینیارٹی کا اصول ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں طے ہوا پھر آئین کا حصہ بنا، یہ برقرار رہنا چاہیے، سینیارٹی کا اصول برقرار رہنا چاہیے، یا اگر اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ممکن ہوگا؟ میں پروفیسر صاحبہ آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ سینیورٹی کا اصول ان پرنسپل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سینئر ترین شخص کو ہی ہونا چاہیے، یہ اصول قائم رہنا چاہیے یا اس کو بدلنا ضروری ہے؟ ان پرنسپل آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو ظاہر سینیورٹی کا ایک اصول ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں کہ جو حالات اور واقعات جو ہیں وہ ہمارے اصولوں کو بھی جو ہے وہ تہوبالا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے، دیکھیے اگر حکومت لائے گی، کوئی پرائیویٹ ممبر بھی لا رہا ہے تو کوئی توجیہ پیش کرے گی، کمیٹی جائے گا، اس پر بحث ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہم بھی بحث کر سکتے ہیں کہ کیا لاجک ہے۔ لیکن ابھی تک یہ چونکہ باتیں ہیں، ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ آنی ہے لیجسلیشن، لیکن ابھی تک کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ آئی نہیں۔ اب دیکھیے کل کے اجلاس میں کیا پتہ کوئی پرائیویٹ ممبر پیش کر دے، لیکن وہ اسی وقت تو پاس ہوگا نہیں، ظاہر ہے اٹ ول ہیو ٹو گو ٹو دا کمیٹی، پھر وہ سینٹ آئے گا، پھر وہاں بحث ہوگی۔ تو ابھی میں اس پر اتنا ہی کامنٹ کر سکتی ہوں کہ جو بھی ان کی اس میں ایک اپنی سوچ ہے وہ سوچ بتائیں گے تو صحیح نا۔ اچھا، یہ پچھلے دنوں بڑی بات رہی جو وہ سوچ بتائیں گے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پنجاب کی صوبائی حکومت نے ریلیف دیا، اس ریلیف کا اعلان نواز شریف صاحب نے کیا، پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی اس پہ خاصا شور کیا، ایک نوک جھونک وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان بھی انڈائریکٹلی رہی۔ آج بلاول صاحب نے بھی سندھ حکومت سے کہا کہ وہ وفاق سے بات کریں اور ریلیف کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے، اور کوئی سولر پروگرام کو وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ وفاق نے اپنے تئیں جب اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیف دے دیا تو پیپلز پارٹی کیوں اس کو ایشو بنا رہی ہے؟
پیپلز پارٹی بھی وہ ریلیف دے دے. دیکھیے پیپلز پارٹی کو تو اس ایشو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں حقیقت پہ مبنی بات کرنی چاہیے. یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ اور ہم سب صارف ہیں, ہم سب بلز دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 مہینے کے لیے آپ نے ایک ریلیف دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کسی اور جگہ سے, کسی اور مد سے, کسی اور پبلک ورک سے کہیں سے پیسے کٹے ہوں گے. ظاہر ہے یہ پیسے کسی کی جیب سے تو گئے نہیں ہیں. یہ پیسے نہ میاں صاحب نے اپنی جیب سے ذاتی حیثیت میں دیے ہیں, نہ مریم صاحبہ نے دیے. پیسے جو ہیں یہ جو ہے پبلک ایکسچیکر ہے اور یہ کہیں سے کٹ کے اس مد میں ایڈجسٹ ہو گئے. لیکن مجھے بتائیے یہ 2 مہینے آپ نے جو بھی ریلیف دیا ہے, اس کے بعد جب 2 مہینے ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا. کیا آیا یہ کوئی دیرپا حل ہے اس سارے مسئلے کا؟ اور کیا یہ مسئلہ اتنا چھوٹا ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز بیچ رہے ہیں, اپنے گھر کے زیورات بیچ رہے ہیں, اپنی جو ہے چیزیں بیچ رہے ہیں, بیچ کے بل دے رہے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ انسانی المیہ نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی دیر پا دورس کوئی سوچ نہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر آگے سردیاں آئی کھڑی ہیں. آپ مجھے بتائیے جو سردیوں میں پچھلی دفعہ گیس کے بلوں سے لوگوں کے جو ہارٹ اٹیک ہوئے تھے, اس کو کس طریقے سے آپ یہ بجلی ہو یا گیس ہو یہ بل تو آئیں گے. اٹ از ناٹ اے میٹر of whether you are paying bill in terms of electricity, پاور کا دے رہے ہیں, وہی چیز اس کی شکل بدل جائے گی. اس کے اوپر گیس کے بل کے مد میں اسی طرح کے لاکھوں کے بل آنا شروع ہو جائیں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھے تھے. تو آپ بتائیے کوئی حل ہے؟ اب اگر ایک ہماری جو جماعت نے اپنے صوبے میں سولرائزیشن کو ترجیح دی, مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ جو ہمیں سورج ہے اس کی روشنی ہے, مفت ہے, لوگوں کو آسانی ہے, سہولت ہے, تو کیوں نہیں یہ کلین انرجی ہے, پوری دنیا میں اس کو مانا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے یا وفاق سمجھتا ہے کہ انہیں اس طرح ریلیف دینا ہے, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس معاملے میں اپنے ایلائز کو ساتھ لیا جائے اور کوئی ایسا پیکج دیا جائے جو چاروں صوبوں پر یکجا پھر جو ہے ان کو ریلیف ملے؟ پھر مطلب ایک صوبے کو ریلیف دینا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایک سٹنٹ نظر آتا ہے, اور وہ ریلیف بھی نہیں. میں دیکھیں میں 2 مہینے کم بل دوں گی, جب تیسرے مہینے مجھے بل پڑے گا تو مجھے تو پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی, کیونکہ میں 2 مہینے جو ہے وہ کم بل دے کے تیسرے مہینے وہی دوبارہ جب مجھ پہ بوجھ پڑے گا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے صحیح ارشاد صاحب, میرا بجٹ کہاں جائے گا گھر کا؟ لہٰذا یہ ریلیف نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے انہوں نے پریشر میں آ کے کیا, جو بھی کیا میں نہیں کہتی, لیکن اس کا کوئی حل ہونا چاہیے دیر پا, اور اس کے لیے سب کو ساتھ بٹھائیں, بیٹھ کر سوچیں کہ یہ انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو وہ تو نظر نہیں آیا کوئی اقدام. ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ یہ جو ہے اس پر ویسے بھی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس پر بلوں کا مد میں کچھ کریں, لوگ نہیں دے سکتے, حقیقت ہے. کہاں سے دیں گے؟ کیا بیچیں گے؟ اب بیچنے کو کچھ نہیں رہا, کیا کریں گے؟ 1 روپیہ قیمت جو آپ کی قوت خرید میں اضافہ نہ ہو اور یہ بوجھ ڈلتا جائے. جی اچھا, یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک پرانا وتیرہ ہے. ابھی آپ دیکھیے کل تاجروں کی ہڑتال ہوئی پورے ملک میں, اور آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو اب جو ریٹرن داخل کرنی ہوگی اس میں سورس بھی نہیں بتانا ہوگا جو ان کے پاس پیسہ آیا ہے, اور 1-2 اور بھی ترامیم کر دی ہیں. جب بھی پریشر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی گمکس کھیلے جاتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اتحادی کے طور پر, کیونکہ آپ کے کاندھوں پر ہی یہ حکومت کھڑی ہے, آپ کی بیساکھیوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئے, کیا پہلے سے یہ طے شدہ نہیں ہے کہ جو بنیادی نوعیت کے فیصلے کریں گے وہ آپ سے پوچھ کر یا آپ کی مشاورت سے کریں گے؟ آپ کو شکایت پیدا ہوتی ہے, پھر آپ مان بھی جاتے ہیں. بجٹ کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا, اب بھی ہم نے دیکھا بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی اور معاملات طے پا گئے. تو یہ جو معاملہ ہے بنیادی نوعیت کا, یہ فار ایور طے کیوں نہیں کرتی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے اسی بات پر تو پچھلے دنوں میں ایک ظاہر ہے ایک بدنظگی سی ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا جب حکومت بنی تھی تب یہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے سب طے کرتے ہیں, طے ہوئے تھے کہ اسی طرح مل جل کر چلا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شاید نہیں مناسب سمجھتی حکومت یا پی ایم ایل این کہ وہ اپنے الائز کو ساتھ لے. اب آپ یوٹیلیٹی سٹورز والا معاملہ دیکھ لیجئے, انتہائی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. بھٹو صاحب نے یہ ادارہ بنایا, اور اب آپ آج دیکھیں
کہ لاکھوں لوگ دھرنا دیے، اس کے ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ڈی چوک کے اوپر بارش میں، اس جو ہے سخت موسم میں، کیا یہ ایک جنبش قلم یا ایک اعلان سے آپ انریسٹ پیدا کر دیں ہزاروں لوگوں میں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب آگے ہی لوگ مر رہے ہیں.